پریز دا لارڈ، جے مسیح دی، ہر شے مسیح دی۔ تو دوستو آئیے بائبل میں سے آج کچھ دیکھتے ہیں۔ تو جو آج بائبل کا مضمون ہے کہ خدا کا رحم اپنے لوگوں پر اور پوری دنیا پہ۔ تو آج کا مضمون خدا کا رحم۔ تو خدا رحم کرتا ہے اور گنہگاروں کو، اور جو دنیا بھٹکی ہوئی ہے ان کو اب واپس سمجھانے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے اور ان پہ رحم کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف مصیبتوں سے نکالا جاتا ہے، اور جو کوئی بھی اس پہ ایمان لاتا ہے وہ بھی نجات پاتا ہے۔ اور خدا کا رحم ہے کہ ابھی تک ہم صحیح سلامت ہیں۔ جیسے نوح کے وقت میں جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، جو دنیا کی خوشحالی، دنیا کی جو بگڑی ہوئی تربیت کو دیکھ کے اسی پہ چل رہے تھے اور خدا کو بھول چکے تھے، تو خدا نے ان کو پہلے تو یاد کروایا، کیونکہ نوح پہلے منادی کیا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے اور خدا سب کو ان کو سزا بھی دے گا، جو بدکار ہیں، برے ہیں، ان کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ پر وہ کوئی نہیں سنتا تھا، وہ اس کے ٹھٹھوں میں اسے مذاق میں اڑاتے تھے نوح کو۔ تو دوستو وہ وقت تھا ان کی نجات کا، پر وہ نہیں سدھرے۔ تو صرف نوح آخری دم تک، دروازہ بند ہونے تک ان کو سمجھاتا رہا، تو پھر جب دروازہ بند ہو گیا اس کے بعد کوئی چانس نہیں تھا۔ پانی دیکھیں کیسے شروع ہوا، طوفان، بارش، پانی آتا رہا، پانی کے لیول اتنا بڑھ گیا کہ کشتی بھی اٹھ کے پانی کے اندر ہو گئی، کہ کشتی جو اونچی جگہ پہ تھی، جو نوح نے بنائی تھی، جو خدا نے اس کو عقل دانائی دی تھی، اس کو سمجھایا تھا، اس نے بنائی تھی۔ اور دیکھیں جب وہ پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا کشتی کو لے کے اوپر جاتا رہا، تو بہت سے لوگوں نے کوشش تو کی ہوگی، اس زمانے میں کوئی کشتیاں بھی ہوں گی، کچھ تیرنے کے لیے چیزیں بھی ہوں گی، پر جب خدا سزا دیتا ہے تو خدا کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بہت سی کوشش کی ہوگی، پر جو خدا کا ایک قہر جب دنیا پہ آتا ہے تو کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور دیکھیں وہ ان میں سے کوئی نہیں بچا، صرف نوح کا خاندان بچا۔ تو دوستو اب بھی وہی وارننگ خدا نے بائبل میں، خدا کے خادموں میں بتائی گئی ہے، پر اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پر جو خدا کے خادم ہیں وہ ابھی بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھنے چاہیے۔ اور دیکھیں کہ جو ایک مسیح بن جاتا ہے، جو خدا کے ایمان میں مضبوط رہتا ہے، وہ خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے، کیونکہ اس پہ منادی کا فرض ہوتا ہے، کیونکہ اس کو منادی، انجیل کی منادی اور دنیا کو سمجھانا اور بائبل کے بارے میں بتانا اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور کئی جگہ اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، مذاق بھی ٹھٹھوں میں بھی اڑایا جاتا ہے، پر وہ بائبل میں لکھا گیا کہ جو شیطان کے لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، ٹھٹھوں میں بھی اڑائیں گے۔ بائبل میں سب کچھ بتایا گیا، اور اینڈ کے وقت میں تو لوگ پکڑوائیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، سب کچھ بیان کیا گیا۔ پر مسیح کے جو خادم ہیں، مسیح کے جو لوگ ہیں، ان کو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شروع کی ہسٹری میں بھی دیکھ لیں، جو 12 شاگرد تھے، تو شاگردوں نے سیکھتے کہاں سے کہاں تک گئے، اور اسی طرح ہی جو خدا کے بہت سے شاگرد ہیں، وہ سیکھتے خادم اپنا جو ٹائم ہے، جو دنیا میں خدا نے دیا ہوا ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، بناتے ہیں، اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں، دنیا کو نصیحت دیتے ہیں، کلام کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بتانا ان کا فرض بھی ہے۔ تو دوستو آپ پہ بھی ہے، آپ بھی بائبل کو پڑھیں، ایمان کی مضبوطی کریں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ جیسے وہ نوح کا دور تھا، نوح بتاتا رہا، پر وہ لوگ یقین نہیں لائے، اور لاسٹ ٹائم میں، اینڈ کے وقت میں دیکھیں طوفان آیا اور سب ڈوب گئے،
اور ان میں سے صرف نوح کا خاندان بچا۔ تو اب بھی وہی قیامت کا وقت ہے، پلیز آپ سب کو بھی وہ ڈور بند ہونے سے پہلے، کیونکہ جیسے وہ کشتی کا ڈور بند ہوا تھا، تو اسی طرح یہ ڈور بند ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ خدا سے توبہ کریں اور اپنے گناہ بخشائیں، کیونکہ جو یہ ڈور اب اس زمانے میں بند ہوا تھا، اس زمانے میں خدا نے نیا ڈور اوپن کیا آپ کے لیے، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جیزس، کیونکہ جو کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو بھی ابھی جو نوح کا زمانہ تھا اور اب یہ نیا زمانہ ہے، اس میں بھی جو ڈور کلوز ہونے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ مسیح پہ ایمان لائیں، گناہوں سے توبہ کریں، اور جو اس وقت میں ہوا تھا وہ ہونے سے بچیں، کیونکہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آپ کو بچائے گی۔ پر جو یہ زمانے کی یہ تھوڑی سی ٹائم کی خوشی اور دل کا وہ جو کہہ لیں آرٹیفیشل سکون کہ بھی میرے پاس دولت ہے، میرے پاس گھر ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو وہی ہے، اس کے بعد آپ کو جو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جیسے اس زمانے میں مثال تھی جو بتایا گیا تھا، اس زمانے میں بھی دیکھیں اور خدا کے رحم کے نیچے آئیں، خدا کے ہاتھ کے نیچے آئیں، کیونکہ خدا رحم کرتا ہے، خدا آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، اور اب رحم کی دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ تو جیسے وہ خاندان بچا تھا، جتنے بھی خاندان خدا کی بات مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بچیں گے۔ تو دوستو آج یہ تھا کہ خدا کا رحم، مضمون خدا کا رحم۔ تو چلیں دوستو آپ خدا کے رحم میں آئیں، خدا سے التجا کریں۔ تو چلیں، تھینک یو، پریز دا لارڈ، بائے۔